جناب علی، یہاں پہ آج میں اوپر اڈا میں پبلک سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 24 اکتوبر 1947 کو ایک انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا، کیا وہ واقعی انقلابی تھی؟ اور دوسرا کہ 64 سال کے اندر کیا ہمارے لوگوں کے پاس اظہار رائے کی آزادی، ہماری جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے کیا اس کے پاس اختیارات، اور کیا ہم سب کی یہاں ہمارے اپنے ملک کے اوپر کیا ملکیت ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں تعارف ذرا کریں۔ میرا تعارف شیخ راشد نام ہے میرا، جی، NSF سے تعلق ہے میرا۔ ٹھیک۔ بیسیکلی جو 24 اکتوبر کو جو یہاں پر ایک نام نہاد آزادی دی گئی تھی، جس کو وہ انقلاب نہیں تھا، انقلابی حکومت کا نام دیا جا رہا ہے۔ جی، بنیادی طور پہ کوئی بھی حکمران طبقے کی طرف سے دی گئی آزادی، کوئی بھی اس سماج کی طرف سے دی گئی آزادی پہلے سے بڑی غلامی کو جنریٹ کرتی ہے، پہلے سے بڑے استحصال کو جنریٹ کرتی ہے۔ جس طرح 1947 کے اندر بر صغیر کا بٹوارا کیا گیا، اس کے بعد ہمیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک فوج کے نام پر 80% بجٹ جو ہے وہ غضب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیچے محنت کش طبقے کا بہت برے پیمانے پہ استحصال ہو رہا ہے۔ پھر 24 اکتوبر کی جو آزادی تھی وہ آزادی نہیں تھی، وہ بنیادی طور پر کشمیریوں کو اور یہاں کی جو قومیتیں تھیں ان کو مزید غلامی کے اندر جکڑا گیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دوسرا کوسچن یہ پوچھا کہ یہاں پر لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ سامنے وال ہے پوری، اس کے اوپر تقریباً 5 دن پہلے ہم نے چاکنگ کی تھی، ہمارا 28 اکتوبر کو کنونشن ہے مرکزی، اور اس کی چاکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جبکہ اسی دیوار کے اوپر اس چاکنگ سے پہلے جمعیت طلبہ اسلام کی چاکنگ تھی، جس کو حکمران طبقے نے بالکل ابھی بھی پورے شہر کے اندر وہ چاکنگ موجود ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مثلا جس چیز کا یہ ہمارے پاس سامنے ایک ایگزامپل ہے جو ادھر اڈے میں کھڑے ہو کے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ آپ نے ایک اور کوسچن پوچھا تھا کہ جو اختیارات، ملکیت وغیرہ، ملکیت کے اختیارات قطعاً بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قرے کے اوپر نجی ملکیت باقی رہتی ہے، جب تک اس قرے کے اوپر یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام باقی رہتا ہے، اس وقت تک یہاں پر نہ تو لوگوں کی کوئی چیز ان کی ڈائریکٹ ملکیت میں ہے، نہ تو ان کا کوئی وطن ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی کسی قسم کا مزید کوئی حقوق باقی ہے۔ چونکہ طبقاتی نظام کے اندر 2 کلاسیں موجود ہوتی ہیں، ایک حکمران کلاس ہوتی ہے اور دوسری تمام کی تمام کلاس محنت کش کلاس ہوتی ہے، اور محنت کش پیدا کرنے والا محنت کش ہے، جبکہ اس کا کوئی حق ملکیت نہیں ہے۔ آج یہاں پر اس شہر کے اندر کئی لوگ اس وقت بھوکے اور ننگے ہوں گے، لیکن دوسری طرف مارکیٹیں بھری پڑی ہیں جن کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ خرید نہیں سکتے، وہ صرف اندر سے اپنے آپ کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر محنت کشوں کی تحریکیں ابھر رہی ہیں جو کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی حقیقی آزادی اسی وقت وہ اس کو مل سکتی ہے جب اس کیپیٹلزم کا خاتمہ ہوگا، جب یہاں کا محنت کش طبقہ خود اٹھ کے اپنی تمام تر جو چیزیں وہ پیدا کر رہا ہے ان کے اوپر قبضہ نہیں کر دے گا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم، آئیے، پبلک کا حصہ ہے نا آپ؟ ہاں ادھر تھوڑا سا آ جاؤ۔ Okay, that's a journalist, but he's a bit reluctant to come and stand in front of the screen. So I've gathered about probably about 10 to 12 clips in the past hour or so, and you have a reasonable variety of opinion. That in front of you is the university. Again, the structure of that, as far as I know, was built by the Turks, along with various other administration buildings here, as I showed you a couple of days ago on the 22nd of October. That in front of you is a ground which is barely developed, but a lot of people here in this vicinity do use that for recreation and what have you. جناب علی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا 1-2 سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آپ یہی مظفر آباد کے رہنے والے ہیں شروع سے؟ آپ کا اسم گرامی؟ غلام حسن۔ غلام حسن۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ میں نے باقی لوگوں سے پوچھا ہے
کہ 24 اکتوبر 1947 کو ایک انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا، کیا وہ واقع انقلابی تھی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر کے اندر آپ کی زندگی کے بیشتر حصے میں 64 سال میں کیا یہاں پہ عوام کے پاس اظہار رائے کی آزادی، اختیارات اور ملکیت ہے یا نہیں؟ جی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا آپ یہاں کے ہیں مظفر آباد کے؟ اوکے اوکے